بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو جہل کا اصل نام عمرو بن ہشام تھا اور یہ رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمسایہ تھا۔ ابو جہل کی کنیت جاہلیت میں ابو الحکم تھی، کیونکہ جاہلیت میں حکمت سے یہ فیصلے کیا کرتا تھا، اسی لیے زیادہ ذہین ہونے کی وجہ سے قریش نے اس کی کنیت ابو الحکم رکھی تھی۔ پھر رسول کریم نے حق سے انکار پر اس کے نادان اور بے وقوف ہونے کی وجہ سے اس کی کنیت تبدیل فرما کر ابو جہل رکھ دی۔ جہل اصل میں علم کی ضد کو کہتے ہیں۔ یہ وہ بدبخت تھا جس نے ساری زندگی رسول کریم کو تکالیف اور دکھوں کے علاوہ کچھ نہ دیا، اسی لیے فرعون اور نمرود کی موت کی طرح ابو جہل بھی کتے کی موت مرا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب جنگ بدر کا میدان لگا تھا تو معاذ اور معوذ میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ چچا جان، ان لوگوں میں سے ابو جہل کون ہے؟ میں نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے ان کو بتایا کہ وہ ابو جہل ہے۔ انہوں نے کہا، چچا جان، اس ظالم نے ہی ہمارے نبی کو بہت دکھ دیا ہے اور تکلیف دی ہیں، اس لیے ہم ابو جہل کو نہیں چھوڑیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے ان بچوں کو ابو جہل کا نام بتایا تو وہ بچے بجلی کی رفتار کے ساتھ ابو جہل کی طرف بھاگے۔ انہوں نے ابو جہل پر ایک زوردار ضرب لگائی۔ ان کی پہلے ہی ضرب سے ابو جہل اونٹ سے نیچے گرا۔ پھر انہوں نے اس کا پاؤں پر تلوار کا وار کیا اور اس کا پاؤں ٹانگ سے الگ کر دیا۔ حضرت معاذ بیان کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ دیکھ رہا تھا۔ اکرمہ نے اسی وقت وار کر کے میرے بازو کاٹ دیا۔ میرا بازو کندھے سے لٹک رہا تھا، پھر میں لٹکتے ہوئے بازو کے ساتھ بھی بڑی تیزی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ جب بازو نے مجھے بہت زیادہ تنگ کیا تو میں نے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور زور لگا کر بازو کو اپنے تن سے جدا کر دیا۔ حضرت معاذ سے مروی ہے کہ میں نے موقع پا کر ابو جہل کو موت کی گھاٹ اتار کر یہ دونوں بچے رسول اللہ کے پاس جا کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم نے ظالم ابو جہل کو قتل کر دیا ہے۔ طبری میں بیان کیا گیا ہے کہ ابو جہل ابھی قتل نہ ہوا تھا، بلکہ وہ درد سے چلا رہا تھا اور تڑپ تڑپ کر درد سے چلاتے ہوئے موت کا انتظار کر رہا تھا۔ جب جنگ بدر ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم جاری کیا، ابو جہل کو تلاش کرو۔ سب صحابہ ابو جہل کی تلاش میں مگن ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ان میں شامل تھے۔ رسول اللہ نے تمام صحابہ کو ابو جہل کی ایک نشانی بھی بتائی کہ ابو جہل کے گھٹنے پر نشان ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو جہل کے گھٹنے پر وہ نشان کس طرح آیا تھا؟ رسول اللہ نے فرمایا، ایک دفعہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جدان کے گھر دعوت میں شامل تھے تو اس وقت تمہاری عمریں بہت چھوٹی تھیں، ہم دونوں میں کسی بات کو لے کر لڑائی ہوئی۔ میں نے ابو جہل کو زور سے دھکا دیا جس کی وجہ سے ابو جہل زمین پر گرا تو ابو جہل کے گھٹنے پر گہرا زخم آیا۔ وہ زخم تو ٹھیک ہو گیا لیکن اس کا نشان آج بھی ہے۔ یہاں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں میدان میں ہر لاش کو الٹا الٹا کر دیکھ رہا تھا کہ مجھے ایک جگہ پر ابو جہل زخمی حالت میں نظر آیا۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے دیکھا کہ وہ بھی مرا نہ تھا بلکہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے جسم سے خون کے فوارے جاری تھے۔ پھر میں نے رسول اللہ کی بتائی ہوئی نشانی بھی دیکھی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہی ابو جہل ہے۔ میں نے اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر اس کو زور سے گھسیٹا تو درد کے مارے اس کی چیخ نکلی۔ میں نے ابو جہل سے مخاطب ہوا اور کہا، اے خدا کے دشمن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ ابو جہل مجھ سے کہنے لگا، اس میں ذلت والی کیا بات ہے؟ میں تو اس آدمی سے بدلہ لینے کے لیے یہاں آیا تھا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کر دیا ہے۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا، بتاؤ اس جنگ میں فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا، اس جنگ میں فتح اللہ کے سچے رسول کی ہوئی۔ پھر اس نے کہا، اے ابن مسعود چرواہے، تو بہت اونچی جگہ پہنچ گیا ہے۔ دوسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا ہے کہ میں نے ابو جہل سے کہا کہ تیرا قاتل میں ہوں۔ ابو جہل نے کہا، نہیں، تجھ سے پہلے مجھے کوئی قتل کر گیا ہے۔ ایک قول اس طرح بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے سینے پر بیٹھ کر کہنے لگے، اے اسلام کے بدترین دشمن، تم تو فرعون سے بھی زیادہ بدبخت نکلے ہو۔ فرعون نے تو مرتے وقت اپنی غلطیوں کو مان لیا تھا کہ میں غلط ہوں، لیکن تم تو مرتے ہوئے بھی اسلام کے خلاف بکواس کر رہے ہو۔
یہ سن کر ابو جہل نے جواب دیا، اپنے آقا محمد کو جا کر میرا پیغام دینا کہ ابو جہل تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن وہ یہ پیغام دے کر گیا ہے کہ محمد کا سب سے بڑا دشمن میں ہی ہوں۔ ابو جہل کی زبان سے یہ سن کر میں نے ابو جہل کی تلوار پکڑی اور اسی سے ابو جہل کے جسم سے اس کا سر جدا کیا۔ فرماتے ہیں میں نے جسم سے سر کو جدا کر کے رسول اللہ کے پاس لے گیا تو آقا دو جہاں کی بارگاہ میں ابو جہل کا سر پیش کرتے ہوئے میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ لیں ابو جہل کا سر۔ رسول اللہ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہی ابو جہل کا سر ہے۔ پھر رسول کریم نے ابو جہل کے سر کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، یہ کافر ابو جہل اس امت کا سب سے خطرناک اور ظالم فرعون ہے۔ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، جبکہ میری امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ بدبخت ہلاک ہوا۔ روایات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ نے شکرانے کے نفل بھی ادا کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر ابو جہل کی لاش، سر اور قریش کے 24 سرداروں کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ 3 دن میدان بدر میں رہے اور جاتے ہوئے اس کنویں پر بھی گئے جہاں کفار مکہ کی لاشیں پھینکی گئی تھیں۔ آقا کریم نے کنویں پر کھڑے ہو کر قتل ہونے والوں کو فرمایا، اے کنویں میں پھینکی گئی لاشوں، کیا تم نے اللہ کے وعدے کو پورا ہوتے ہوئے پا لیا؟ کیا اللہ کا وعدہ سچ ثابت نہ ہوا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے آدھی رات کے وقت یہ ان تمام لاشوں کے نام لیے اور فرمایا، اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربی۔ اسی طرح نبی کریم نے سب کنویں میں پھینکی گئی لاشوں کے نام لیتے ہوئے فرمایا، کیا تم نے رب کائنات کا وعدہ پورے ہوتے ہوئے دیکھ لیا؟ کیا تم نے اپنے خداؤں یعنی بتوں کا وعدہ سچ پایا؟ میرے خدا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہی سچ ثابت ہوا۔ اس پر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضور نبی کریم نے فرمایا، جو باتیں میں ان سے کر رہا ہوں تم ان لاشوں سے زیادہ نہیں سنتے ہو۔ بس یہ لاشیں بول نہیں سکتی لیکن سن سب کچھ سکتی ہیں۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ بعض علماء کرام نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، تم لوگوں نے مجھ سے دشمنی کی تو دوسرے لوگوں نے مجھ سے دوستی کی۔ تم نے مجھ کو میرے شہر سے نکال دیا، دوسرے لوگوں نے مجھے اپنے شہر میں پناہ دی۔ تم لوگ مجھے جھوٹا کہتے رہے، دوسروں نے مجھے سچا اور آخری نبی کہا۔ تم لوگوں نے مجھ کو بے شمار تکالیف دیں، لیکن دوسرے لوگ میری تمام پریشانیوں میں شریک رہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو اپنے رب کائنات کے وعدے کو سچ پایا ہے۔